یہ تو میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، جو قرآن کا قائل ہے وہ کافر ہے، جو قرآن کی تقدیم، تاخیر، تحریف کا قائل ہے وہ کافر ہے۔ باقی یہ کہنا کہ انہوں نے امام ختم نبوت کے قائل نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس کو مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، اور اس کو بطور دلیل انہوں نے یہ بات پیش کی ہے کہ یہ امامت کے قائل ہیں، امام کو معصوم مانتے ہیں۔ دیکھو انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کے قائل ہیں اور وہ امامت کو وہ ختم نبوت کا بدل قرار نہیں دیتے۔ جو وجہ کفر ہے وہ ہے ان کا قرآن کی تحریف اور تاویل کا قائل، تحریف کا قائل ہونا۔ اگر کوئی اس کی تحریف کا قائل ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے، کافر ہے۔ اگر وہ اس کا اظہار نہیں کرتا تو ہمارے لیے حکم ہے اس کو اسلام کا حکم لگانے کا۔ جیسے منافقین تھے، وہ اظہار کرتے تھے اسلام کا تو ان کے ساتھ اسلام کا معاملہ کیا گیا۔ تب اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو قرآن کو صحیح مانتے ہیں، ہم تو اس کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کا حکم نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ تقیہ کر رہا ہے اور اس کے اندر میں کچھ اور ہے اور باہر اس کے کچھ اور ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ قرآن کی تحریف کا قائل کافر ہو جائے، بس۔ اب اگر وہ اس کے قائل ہیں، کافر ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو اگلی وجوہات ہیں، وہ امامت کو اس طرح مانتے ہیں، ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، یہ اب تو باقی چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن ہی کی وجہ سے کافر ہو گئے تو ایک گولی سے مر گیا، اوپر 100 مارتے رہو تو اس سے تو وہ اس کی موت میں تو کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ مرنے کے لیے ایک گولی کافی تھی، وہ لگ گئی، وہ مر گیا، اس کے بعد اس کے لیے 100 گولیاں اس پہ چلانا وہ ساریاں بیکار ہیں، فضول ہیں۔ ان کو جو کفر میں لے جانے والا سب سے بڑا جو عقیدہ ہے وہ ہے قرآن کی تحریف۔ لیکن یہ قرآن کی تعریف میں سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ مجھے ایسے شیعہ ملے جنہوں نے میرے ساتھ بحث کی کہ قرآن میں تبدیلی آ گئی، اور ایسے شیعہ ملے جنہوں نے کہا ہم پر بہتان ہے، ہم اسی قرآن کو قرآن مانتے ہیں، ہم قطعی طور پر کسی بھی تحریف کے قائل نہیں ہیں۔ دونوں طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب ہم ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کریں گے، کیا پتہ وہ ظاہر کچھ اور کہہ رہا ہو، اندر اس کے کچھ اور ہو، یہ تو اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں دونوں طرح کے لوگ ملے۔ ایک نے میرے ساتھ بحث کی کہ تمہاری سنیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن تبدیل ہو گیا، اور دوسرے نے مجھ سے بحث کی کہ ہم پر یہ بہتان عظیم ہے کہ ہم قرآن کی تعریف کے قائل ہیں۔ ہم بالکل قائل ہیں، ہم اسی کو قرآن مانتے ہیں۔ اچھا، ایک شیعہ نے کہا کہ ہم تمام صحابہ کو صحیح مانتے ہیں، ہم تو کسی کو بھی غلط نہیں کہتے، کسی کو بھی کافر نہیں کہتے ہیں، ہم خلافت علی کا حق مانتے ہیں کہ خلافت علی کا حق تھا، وہ اوروں کو دے دیا گیا، ہم کسی کی تکفیر کے قائل نہیں۔ اور ایک جم غفیر ہے جو ان کی تکفیر کا قائل ہے۔ تو یہ ایسے آپس میں الجھے ہوئے ہیں کہ ان کے کچھ لوگ ایک چیز کے قائل ہیں، کچھ قائل نہیں ہیں، لہذا بالجملہ مجموعی طور پر ان کو کافر کہنا یہ کسی دور میں بھی نہیں رہا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ اس پہ سکوت اختیار کرتا ہے۔ ان کے کافر اور اسلام کے بارے میں بندہ سکوت اختیار کرتا ہے، سمجھو۔ فتاوی جو رشیدیہ ہیں تو اس میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے سکوت اختیار فرمایا ہے، اور سکوت کی وجہ یہی جو میں آپ سے عرض کر، جب ایک آدمی ظاہر ہی نہیں کر رہا، وہ آپ سے کہہ رہا ہے جی میں عبداللہ بن ابی کی طرح، حالانکہ وہ تو معلوم النفاق تھا،
لیکن وہ آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا علمی اور تحقیقی لحاظ سے ایک ہی بات کافی ہے، اگر وہ قرآن کی تعریف کے قائل ہو گئے تو ختم، بس اس کے بعد کسی چیز کی بھی ان کو اس میں ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت کوئی نہیں، بس کافی ان کے کافر ہونے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کہتا ہم قائل نہیں ہیں تو پھر کیا کرو گے؟ یہی تو کہہ رہا ہوں، منافقین کے اب جب وہ تقیہ کرتے ہیں تو اب کیا کریں؟ کیوں لیں گے؟ کیا اللہ کے نبی نے منافقین سے منفی پہلو لیا؟ کیا اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب منافق ہیں؟ اور آپ نے صرف حذیفہ کو بتایا، نہ ابو بکر کو بتایا، نہ عمر کو بتایا، نہ عثمان کو، نہ علی کو، کہ چونکہ یہ لوگ صاحب معاملہ تھے، ان پر آگے چل کے معاملات کا بوجھ پڑنے والا تھا، ان کو نہیں بتایا۔ ایک ایسے آدمی کو بتایا جس نے مرتے دم تک کسی معاملے میں دخل دینا ہی نہ تھا، کسی معاملاتی چیز میں آنا ہی نہ تھا، احتیاطاً بتا دیا کہ کل کو کہیں کوئی ایسا آدمی کسی کلیدی جگہ پر نہ آ جائے اور نقصان کا ذریعہ نہ بنے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے پوچھا حذیفہ سے، میرے گورنروں میں کوئی منافق ہے؟ کہنے لگے ایک ہے۔ یہ اس لیے بتایا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پوچھنے پر بتایا حذیفہ نے۔ تم مزاج شریعت تو دیکھو کیا ہے کہ اللہ کے نبی منافقوں کو ایسے جانتے ہیں جیسے تم مجھے جانتے ہو، کیونکہ میں تو تمہیں پورا نہیں جانتا ہوں نا، میں تو تمہارے چہرے بھی پورے نہیں جانتا، لیکن تم تو مجھے پوری طرح جانتے ہو۔ اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی اہل نفاق کو جانتے تھے۔ یہ تو آپ نے کبھی قریدا ان سے، حالانکہ وہ سارے تقیہ کر رہے تھے، کبھی آپ نے قریدا نہیں قریدا؟ تو جو اللہ کے نبی نے کیا وہی ہم کریں گے۔ ایک شخص آیا، زید بن کون، زید بن کچھ، کہ یا رسول اللہ ایمان یہاں ہے، نفاق یہاں ہے، ایمان یہاں ہے، نفاق یہاں، صاف آپ کو بتا دوں۔ تو آپ نے اس کے زبان کو پکڑا کہ یا اللہ اس کی زبان کو سچا کر دے، دل کو پاک کر دے، اور میری محبت اس کے دل میں ڈال دے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں منافقین کا سردار ہوں، آپ کو بتاؤں ان کے نام؟ آپ کو ان کے نام بتاؤں؟ کہا نا، مجھے مت بتاؤ، جو تیری طرح توبہ کرنے آئے گا ہم اس کی توبہ قبول کریں گے، اور جو نہیں آئے گا ہم اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ تو شیعہ اور منافق میں تو بڑا فرق ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو اندر سے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان، اب وہ گمراہی عقائد میں آئی تو بعض عقائد یہاں تک چلے گئے کہ وہ کفر میں چلے گئے، کافر ہو گئے، اور بعض کے عقائد اس حد تک ہیں کہ فسق اور فجور کے اعلیٰ مقام پر ہیں، لیکن ہیں دائرہ اسلام کے اندر ہی اندر۔ تو منافق تو اندر سے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر رہا، میں تو کافر۔ تو جب آپ نے اس کے ساتھ اسلام کا معاملہ باقی رکھا اور آپ نے قریدا نہیں ان کے منفی پہلو کو، جبکہ اللہ خود کہہ رہا ہے جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، تو منافقین کے ساتھ کیا جہاد تھا، یا کیا وغلظ علیہم کیا کیا آپ نے؟ تو قرآن کو سمجھو اور اصول دین کو سمجھو سیرت کے ساتھ، کہ ایک آدمی اندر میں عقائد کفر رکھتا ہے اور اوپر سے اسلام کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ جو آج کے ماحول میں ہو رہا ہے، یا جو پہلے ہوا، یا جو اللہ کے نبی نے کیا، تو ان کے ساتھ معاملاتی طور پر ہمارے لیے مثال موجود ہے، وہ اللہ کے نبی کا کردار ہے۔ حذیفہ سے پوچھنے پر حذیفہ نے بتایا
خود نہیں بتایا کہ تو نے منافق کو گورنر بنایا ہوا ہے. پوچھنے، حالانکہ کتنا بڑا نقصان کر سکتا تھا وہ آدمی. تو آپ نے کہا کون ہے؟ کہا خود سمجھو، میں کیوں بتاؤں. حالانکہ یہاں تو بتانا بھی بنتا تھا نا. کہ خود پہچان لو، اگر پہچان سکتے ہو. میں نہیں بتاؤں گا، مجھے اللہ کے نبی نے کہا تھا بتانا نہیں کسی کو، بتانا نہیں کسی کو، تمہیں بتا رہا ہوں. وہ تو پھر حضرت عمر نے اپنی فراست سے پہچان لیا اور اس کو معزول کر دیا. عبداللہ بن ابی تو خیر معلوم و نفاق شخص تھا نا، تو کوئی دوسرا اس میں کوئی پہلو ہی نہیں رہ گیا تھا باقی. عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ، پانی پی رہے تھے، تھوڑا سا چھوڑ دیں. تو کیوں؟ کہ باپ کو پلاتا ہوں، شاید کچھ ایمان اس کے اندر آ جائے. لے کر آئے، کہا ابا یہ پی لے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا جھوٹا ہے، پی لے شاید کو تیرے اندر ایمان آ جائے. وہ کہنے لگا اس سے اچھا تھا تو اپنی ماں کا پیشاب لے آتا، میں وہ پی لیتا. تو ان کو اتنا غصہ چڑھا، واپس جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اسے قتل کر دوں. تیرا باپ ہے، تیرا باپ ہے، اس سے بر اباک. تو شیعوں کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے؟ وہ دیکھو جو اللہ کے نبی نے مدینہ میں کیا ہے. کیسا جو لوگ آتے تھے کہ ہم مسلمان، اور ان کے اندر میں سب کچھ بھرا ہوا تھا، تو آپ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. پھر خلفاء راشدین نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. وہی کریں گے تو نجات ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. اپنی علمی تحقیق پوری رکھو، علم کے دائرے میں ضرور پوری تحقیق کرو، تاکہ تم پوچھنے والے کو بتا سکو کہ یہ عقائد کفر ہیں، یہ عقائد حق ہیں. لیکن ان کو مت کرے دو کہ اب تم بتاؤ بھائی ان کا منفی پہلو جیسے یہ کہہ رہے ہیں، پھر ہم ان کا منفی پہلو کرے دیں گے. تقاضا تو یہ ہے کہ جنہوں نے تحریف قرآن کے بارے میں کتب لکھی ہیں، ان کے جو ائمہ ہیں، ان سے اظہار قرآن کو ان کو کرنا چاہیے، حالانکہ یہ لوگ نہیں کرتے. مثلاً اصول کافی ہے کہ بخاری شریف کے مقابلے میں جو بھی وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ہمیں تو اس سے غرض نہیں ہے. ہم علمی طور پر اپنے عقائد کو پڑھیں گے اور فرق باطلہ کے جو گمراہ چیزیں ہیں ان کو معلوم کریں گے، اپنی تحقیق کے لیے، پوچھنے والے کو بتانے کے لیے، جو پوچھے گا اس کو بتانے کے لیے. یہ چیزیں ممبر پر اعلان کرنے کی اور بیان کرنے کی نہیں ہیں. جب سے ان کو ممبر سے کہا جانے لگا ہے تو سوائے فتنے اور فساد کے اور کچھ حاصل نہیں ہے. ہاں اپنی تحقیق کے لیے ضرور ہم کر، میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تو کبھی ایسے نہیں بولا ہوں کہ تمہیں اس محفل میں بتا رہا ہوں کہ یہ علم کی محفل، کہ ان کے جو یہ عقیدہ ہے قرآن کی تحریف کا، یہ دار اسلام سے خارج کر دیتے. اسماعیلیہ تو ویسے ہی خارج ہیں، ان کے تو عقائد ہی ایسے عجیب و غریب ہیں. مجھے عرب اسماعیلیہ کا پتہ نہیں ہے، میں نے ان کے بارے میں کچھ نہیں دیکھا نہ پڑھا. میں نے ان کو سب سے زیادہ مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا ہے، تو ان کے عقائد کا مجھے پتہ نہیں. لیکن یہاں والے نہ ان کے پاس نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے خالی اسلام کا نام باقی رکھا ہوا ہے. تحقیق کے طور پر ہم ان کے سارے ان چیزوں کو معلوم کریں گے، لیکن ایک ہمدرد کے طور پر اگر وہ اپنے آپ کو کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، وشابہ اللہ تمہیں یا بڑے پکے مسلمان، تو کم از کم اسلام کا نام باقی رکھیں. ان کو اسلام کے نام پر باقی رکھنا، یہی کام کیا تھا ملا دو پیازا نے. اکبر تو بالکل ہی گمراہی کی ساری حدیں پار کر گیا تھا، لیکن اس نے آخر وقت تک اپنے آپ کو نہ ہندو کہا نہ عیسائی کہا. بیربل کی کوشش تھی کہ اپنے آپ کو ہندو ڈکلیئر کر دے، میں ہندو. ملا دو پیازا رحمت اللہ علیہ مسخرے بن کے، بہت بڑے ولی اللہ عالم، مسخرہ بن کے دربار اکبری میں زندگی گزاری، تو اس کو یہ کام نہیں کرنے دیا، ہندو نہ کہے اپنے آپ. وہ اس میں کامیاب رہے تو اس کو انہوں نے ہندو کہنے نہیں دیا. اور تو اس کے جہانگیری کے مطابق تو اکبر آخر عمر میں طائب ہو گیا تھا. اس کے پہلے 22 سال ایک پکا مسلمان کے ہیں، اور پچھلے اس کے جو تقریباً 23 سال ہیں
وہ انتہائی کفر کی حدود کو پار کرنے والے ہیں، اور آخری 3-4 سال 50 برس اس نے حکومت کی ہے، تو آخری 3 سال میں پتہ نہیں وہ کیا تھا، تو اس کے ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں سوائے تس کے جہانگیری کے۔ جہانگیر لکھتا ہے کہ کلمہ پڑھ کے مرا۔ مفتی صدر الدین سے کہا سورہ یاسین پڑھ کے سناؤ، اس نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی تو اس نے کلمہ پڑھا اور اس کا انتقال ہوا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو کہ ہم تحقیقی میدان میں تحقیق پوری کریں، لیکن آج جو ہمارے فضا مسموم ہو چکی ہے اس سے بھی اثر نہ لیں، ہمارے اندر ان کی ہمدردی ہو، وہ ہمارے اپنے ہیں، ہمدردی ہو کہ ہم کوشش کریں گے، دعا مانگیں گے اللہ ہم ان کو ان کے اس غلط عقائد سے نکال سکیں، ہٹا سکیں۔ اگر وہ مسلمان بھی رہتے ہیں، چلو وہ ایک طبقہ ایسا ہے جو قرآن کا تحریف کا قائل نہیں لیکن تکفیر صحابہ کا قائل ہے، یہ کون سے جنت میں جائیں؟ تو بدترین عذاب کا شکار ہوں گے، بدترین عذاب۔ یہاں ملتان میں ایک تھا دھاڑ شاہ، وہ نام تو اس کا دھاڑ شاہ سے مشہور، بہت بڑا ذمہ دار تھا، تو وہ بہت ہی زیادہ بکواس کیا کرتا تھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، وہ مر گیا۔ تو علی مردان شاہ غالباً اس کا نام تھا، تو اس نے کہا تھا مجھے امانتاً دفن کرو، مجھے لے جانا کربلا، تو انہوں نے اس کو امانتاً دفن کیا۔ 1 ہفتے میں قانونی کارروائی مکمل کر کے اس کی قبر کو کھولا، تابوت میں رکھا تھا، لے جانا تھا، تابوت جلا ہوا تھا، جب اٹھایا تو تابوت کا اوپر کا جو وہ تھا وہ ڈھکن وہ خستہ جل کے خستہ ہو چکا تھا، وہ ایک دم نیچے بیٹھ گیا، تو جب دیکھا تو یہاں تک اس کی شکل ریچھ سے بدل چکی تھی، اس کا چہرہ ریچھ کا ہو گیا تھا۔ اب کوئی مسلمان کتنا ہی گندا ہو کے مرے، وہ قبر میں مسخ نہیں ہو سکتا، ویسے معذب ہوگا۔ مسخ وہی ہوتا ہے جس کا ایمان سلب ہو جائے، اس کا ایمان سلب نہ ہو وہ مسخ نہیں ہوتا، ویسے عذاب پاتا رہتا بظاہر، وہ بالکل اندر مسخ ہوا پڑا تھا۔ تو اس کا ایک بیٹا تو وہیں طائب ہو گیا تھا، باقی 2 وہ طائب نہیں ہوئے تھے۔ وہ ایک رافضی نے اپنے 2 خچر رکھے تھے نا، ایک کا نام ابو بکر رکھا تھا، ایک کا عمر رکھا تھا، تو وہ اس کو خچر نے لات ماری، وہ مر گیا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا پتہ کرو جس کا نام عمر رکھا نا اسی نے اس کو لات ماری ہو۔ یہ اس میں البدایہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کی شان واقعی ایسا تھا، جس خچر کا نام عمر رکھا تھا اسی نے اس کو لات ماری۔ اور ایسے ادھر ڈیرہ غازی خان میں کھوسا ذمہ دار تھا، اس نے کتوں کے نام رکھے تھے ابو بکر عمر، تو اس کو ایک کتے نے پکڑا یہاں سے اور اس وقت چھوڑا جب وہ بدبخت مر گیا، تو جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا اسی کتے نے پکڑا اس کو۔ پالتو کتے، یہ ہمارے چھوٹے بھائی نے 2 کتے رکھے ہوئے ہیں، کتا کتی، تو ہم کبھی کبھی آتے ہیں، کبھی کبھی، لیکن ان کو اتنی پہچان ہے جو ہی ہم آ جائیں تو ان کے دم ہلنے لگتے ہیں۔ ہم تو کبھی کبھار ہوتا ہے، ہمارے بچے کبھی کبھی آتے ہیں لیکن ان کو دیکھتے ہوئے ایسے ہو جاتے ہیں۔ میں وہ صبح نکلا تو وہ بارش ہو رہی تھی، تو وہ ان کو رات کو چھوڑ دیتے ہیں، دن میں ان کو باندھ دیتے ہیں۔ تو میں صبح نکلا تو بارش ہو رہی تھی، تو وہ جب میں باہر نکلا تو دونوں بھاگ کے میرے پاس آ رہے، کتی بھی اور کتا بھی۔ مجھے جانا، مجھے ڈر بھی لگے، میں نے کہا مجھے کبھی کبھی دیکھتے ہیں، کبھی مجھے کاٹ ہی نہ لیں، وہ السیشن ہے بڑے بڑے، وہ ایسے دم ہلا رہے، ایسے دم ہلا رہے۔ تو کتا تو اپنے مالک کو یوں پہچان تھا، اور جو پلے ہی اس کے گھر میں سے اس کا پکڑا ایسا کہ اس بدبخت کو اس وقت چھوڑا جب اس کی جان نکل گئی۔ یہ اہل تشیع اور منافق ان میں بھی تو فرق ہے۔ اہل تشیع جو ہیں یہ منافق تھے، یہ وہی کلمہ وہی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ نمازیں وغیرہ سب کچھ نہیں، شیعہ اور منافق میں بڑا فرق ہے۔
نہیں، کلمہ ان کا وہی ہے، یہ ان کے اضافے ہیں، ایسے ہی نادانی کے اضافے ہیں. یہ اندر سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. منافق اندر سے اپنے کو کہتے ہیں ہم کافر ہیں. وہ مسلمان کہہ کر عقائد کفریہ میں جا کر کفری عقائد کا وہ شکار ہو گئے، اس لیے وہ کافر ہو گئے. اور اس میں بھی جو ان کی وجہ کفر کی سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے قرآن کی تحریف. اگر وہ قرآن کی تحریف کے قائل نہیں ہیں تو کوشش کرو کہیں وہ دائرہ اسلام میں رہیں. تمہارا کوئی نقصان ہے اس میں؟ اگر وہ جنت میں چلے جائیں تو میرا کوئی نقصان ہے؟ چلو لتر کھا کے ہی چلے جائیں. صحابہ کو برا بھلا کہنے والا سیدھا تو جنت میں نہیں جا سکتا، ناممکن ہے یہ تو. لیکن اللہ کرے وہ کبھی کبھی نکل جائیں جنت میں تو ہمارا کیا سمجھ. تو وہ جذبہ رکھو جو نبیوں کا ہوتا ہے. نبی جو آتے ہیں وہ کافروں کو مسلمان بنانے آتے ہیں اور مسلمانوں کو جنت میں پہنچانے کے لیے آتے ہیں. تو تحقیقی طور پر تو یہ باتیں بالکل ہم کریں گے اور سمجھیں گے، سمجھائیں گے، ان جذبے ہمدردی کے رکھیں. تو ان کے عقائد میں قرآن کی تعریف ہے، لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں. اور ان کو کافر بنانے کے لیے یہی کافی ہے. باقی یہ ختم نبوت کے قائل ہیں، یہ کہنا کہ یہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں یہ بھی اعتدال سے بڑھی ہوئی بات ہے. امامت ان کا خود ساختہ عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے اور امام کو حلت اور حرمت کا اختیار ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جو حلت اور حرمت کا اختیار ہے تو گویا کہ وہ نبی ہو گیا، لیکن وہ اس کی نبوت کے قائل نہیں ہیں. ختم نبوت کو وہ مانتے ہیں. آگے یہ ان کی، میں نے تمہیں کہا نا، بدعت جب پھٹکتی ہے تو ایک جگہ تھوڑی ٹھہرتی، پھر وہ کہاں سے کہاں چلی جاتی. تو ان کے عقائد کفر میں جو ان کو کافر بنانے والی ہے وہ بس یہ ایک چیز اور یہی کافی ہے. اور بھی دیکھو، میں نے کوئی زیادہ ان کو، چونکہ ان کے اپنے عقائد کی جو کتابیں وہ تو ہماری نظر سے گزری. میں نے حق الیقین تھوڑی سی پڑھی تھی. حق الیقین جو ان کا باقر مجلسی کی کتاب ہے، حق الیقین، وہ اس میں تو بہت مغلظات ہیں اور بہت ہی بکواسیات ہیں. تو لیکن ہمارے لیے تو ہمدردی ہے ان کے بارے میں کہ اللہ کرے یہ توبہ کر لیں اور اللہ کرے یہ جنت میں جانے والے بن جائیں، وہ دوزخ سے بچ جائیں. ہاں، ان کے عقائد باطلہ، عقائد کفریہ، اس کو جاننا ہم پر ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنے لوگوں کو بچا سکیں. بھائی اس سے بچو، یہ کام ٹھیک نہیں، اس سے بچو، یہ کام ٹھیک نہیں. غیر مقلدین کے بانی دیکھو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کفن منگوایا اور صاف نیا کپڑا، صاف ستھرا. پھر ارشاد فرمایا مجھے یہ کفن پہنانا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو جس کفن میں دفن کیا جائے گا اسی میں اٹھایا جائے گا. مراد حدیث ہرگز یہ نہیں ہے. مراد حدیث یہ ہے جن اعمال کو لے کر کوئی قبر میں جائے گا انہی عملوں پر وہ اٹھایا جائے گا. لیکن ابو سعید خدری نے اس کو ظاہر پر ہی محمول کیا. کل تو میں سنایا تھا ایک طبقے نے حدیث کے ظاہر پہ عمل کیا کہ ہم تو وہیں پڑھیں گے بنو قریظہ، اور دوسرے نے اس کی مراد پہ عمل کیا، ہم یہیں پڑھیں گے. دونوں حق پر ثابت کر دیے گئے. تو اس ظاہر حدیث پر عمل کرنے کی ابتدا تو صحابہ سے ہی ہے. سبحان، تم شوافے کو ظاہر حدیث پہ سمجھتے عمل کرنے میں؟ کس نے کہا؟ یہی تو رو رہا ہوں کہ تم لوگوں کا مطالعہ کوئی نہیں ہے. مولانا صفدر صاحب کی بات تمہارے لیے حجت بن گئی کہ یہ 100 سال کی پیداوار، شوکانی 100 سال کی پیداوار، ابن حزم 100 سال کی پیداوار. ابن حزم تو وہ جب تمہارے اسپین میں حکومت تھی مسلمانوں کی اس وقت کے آدمی. داؤد ظاہری 100 سال کی پیداوار.
اصحاب ظواہر ہر دور میں چلے آئے، ہر دور میں چلے آئے، صحابہ میں موجود، تابعین میں موجود، تبع تابعین میں موجود، ہر دور میں موجود۔ تو یہ تو ہمارے ہاں اڑپھس ہو گئی نا، ہم نے ان کو غیر مقلد کہنا شروع کیا، انہوں نے ہمیں مشرک کہنا شروع کیا، یہ تو لڑائی یہاں شروع ہوئی۔ یہاں تھے سب سے پہلے جنہوں نے اس بات کو اچھالا، وہ تھے مولوی ثناء اللہ امرتسری۔ تو انہوں نے لکھا اول من قاس ابلیس، اول من قاس ابلیس انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ہاں جی، تو اس کا جواب دیا ایک عالم نے، اول من ترک تقلید ابلیس، اول من ترک تقلید ابلیس، اور فرشتوں کی تقلید کر لیتا تو نجات پا جاتا نا۔ تو یہ جو مناظرہ کا چلا ہے نا، گرم گرم بازار، یہ تو اب آگے چلا ہے۔ تمہیں ایک معیار بتا دیا ہے، ظاہر حدیث پر عمل کرنے والے اہل حق ہیں جب تک کہ وہ اسلاف پر طعن و تنقید نہ کریں۔ اگر وہ کریں تو وہ فاسق ہیں، فاسق ہیں، گمراہ نہیں ہیں، فاسق ہیں۔ ارشاد الشیعہ میں مولانا سرفراز خان صاحب نے لکھا ہے دوسری وجہ کہ ختم نبوت میں جو شیعہ حضرات امامت کی وجہ سے ختم نبوت کو مستلزم ہیں، تو اس کی تائید میں انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک کشف نقل کیا ہے تقسیمات الہیہ۔ او بھائی کشف کشف سے ہماری جان بچاؤ، پہلی تبلیغ برباد ہو گئی کشفوں سے۔ تائید کے طور نہ نہ، مہربانی کرو، ہمیں کسی کشف کی ضرورت کوئی نہیں۔ دین میں کوئی کشف نہیں ہے۔ جب اصول دین کی بات ہوگی اور مسائل دین کی بات ہوگی تو کسی کا کشف معتبر نہیں ہوگا، وہاں صرف قرآن کی بات چلے گی، حدیث کی بات چلے گی، صحابہ کی چلے گی، علماء راسخین کے اقوال چلیں گے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سارے علماء کے تاج ہیں، تاج العلماء، لیکن ان کے کشف ان کی ذات تک ہیں، ہمارے لیے کوئی حجت نہیں۔ کبھی کسی کے کشف پر کوئی بھی نہ کشف تائید میں لایا جا سکتا ہے نہ دلیل میں لایا جا سکتا۔ جب ایک ہی چیز جب پہلی گولی سے مار دیا تو اوپر 100 گولیاں مارنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں تو بس کافر ہیں، بات کھلی ہوگی۔ لیکن کوئی شیعہ تحریر قرآن کا تو ہاں ہاں، تو میں نے تمہیں بتایا تھے تکفیر صحابہ کے قائل کا کفر کا فتویٰ نہیں ہے۔ ایسے نہیں تو میں کچی بات نہیں کہہ رہا ہوں، تکفیر صحابہ کے قائل کے کفر کا فتویٰ نہیں ہے۔ تحریف قرآن کا قائل کافر ہے۔ دیکھو ان کی جو عوام ہے نا، میرا ذاتی جو میں جب تم ذاتی بتا رہا ہوں، ان کی عوام تو ہے مسلمان، ان کو یہ آئلی کے سوا پتہ ہی کوئی نہیں، ساری رافضیت کیا یہ آئلی بس، ان کے آگے نہ ان کو کچھ پتہ ہے نہ آگے کا نہ۔ میرے والد صاحب تھے، ان کا دوست اب بھی زندہ ہے، مارحق نواز دوانا، وہ میرے والد صاحب تو بڑے صاف ستھرے آدمی تھے، لیکن ایک ہی یار تھا ان کا جو جس کے لیے بھنگ ہمارے ڈیرے میں گھوٹی جاتی تھی اور عصر کے وقت بھنگ گھوٹی جا رہی تھی، ورنہ میرے والد صاحب تو بہت مار پٹائی کرتے تھے نشیوں کی، لیکن ایک یار ان کا ایسا تھا جس کے لیے بھنگ خود ہمارے ڈیرے میں گھوٹی جاتی تھی، وہ بادام ڈل رہے ہیں اور بھنگ ڈل رہی اور جناب چھنا چھن چھوٹے، مجھے آج بھی یاد، پھر ایسے اٹھا کے پیا کرتا تھا اس کو۔ تو ابا جی نے پوچھا، اے گالی نے کہا، تو کیوں شیعہ ہو گئے؟ او میاں سرگانے میں شیعہ ہو گئے، سربانے میں شیعہ ہو گئے، جیسے عالمی شیعہ ہو گئے تو مڑ میں ہی شیعہ ہو گئے۔ ایسے لوگ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ان کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا۔ تم بھی اللہ سے دعا کرو، ہاں جو عقائد کو سمجھتا ہو تو پھر تو اسلام کی کوئی گنجائش نہیں ان کی،
جو ان کے عقائد کی کتابیں پڑھ لے اور پھر بھی اپنے آپ کو اسی مذہب پر رکھے، پھر اس کے اسلام کی کوئی گنجائش نہیں، تو کفر بواحا۔ ہاں ان کے بیچ میں ایسے لوگ، میں تو زیدی جیسے ہیں اور کسی اثنا عشریہ میں کچھ ایسے ہیں جو ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، لیکن عمومی طور پر تو یہی ہے کہ یہ لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں، لیکن ہمیں ان کے تقیہ کو کوریدنے کا حکم نہیں۔ کیا بڑے بیوقوف لوگ ہو، کہتے ہیں اہل حدیثوں کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، استغفر اللہ، بڑے بیوقوف لوگ بھی، توبہ توبہ ہیں۔ ارے تم اہل حدیث کے پیچھے کہتے ہو نماز ہوتی کہ نہیں؟ تو جرابوں پہ مسح کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حدیث ان کے پاس ہے تو صحیح۔ ائمہ حرمین سب جرابوں پہ مسح کرتے ہیں، کیا کرو گے پھر؟ وہاں بھی جا کے چھوڑ دو گے؟ وہ ہم آئے نماز پڑھ کے نا، تو ایک آدمی نے کہا مولانا سعید خان صاحب وہ تو جرابوں پہ مسح کر رہے ہیں، تو پھر میں ان سے کہوں کہ جرابیں اتار دو